الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے جمعے میں مضمون تھا ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ توحید کا پیغام ہے اور پورے قرآن مجید میں جا بجا توحید کا پیغام، پورا جمعے کا بیان اسی کے اوپر تھا، توحید کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ شرک اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اب اگلا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ ایک ہے ما تحت الاسباب مدد، جیسے میں بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں، میری ہمت سے زیادہ ہے، تو میں بھائی کو بلاتا ہوں، آ جاؤ بھائی میری مدد کرو۔ یہ ما تحت الاسباب مدد مانگنا یہ جائز ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک بندے سے سفارش کروانا یا کہنا کہ بھئی میرے کام میں میری مدد کر دیں تو یہ جائز ہے، چونکہ یہ اسباب کے تحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوم، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہ اس کو سمجھا بجھا کے ظلم سے روکیں، یہ اس کی مدد ہے۔ اور مظلوم کی تو مدد ویسے ہی شرعاً ضروری ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ شریعت نے حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو یہ تعاون بھی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ ما تحت الاسباب جو مدد ہے یہ شرعاً جائز ہے، اجازت ہے اس کی۔ ایک ہے ما فوق الاسباب مدد، کہ اسباب سے اوپر، مثال کے طور پہ ہمارے پاس کرامن کاتبین فرشتے ہر وقت موجود ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، لیکن ہم ان فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ اسی طرح کسی جن کو موکل کو مدد کے لیے پکارنا یا کسی ولی اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یہ سب جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو شرکی ہوتی ہیں اور ہم کر بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اگر مدد مانگے تو مجھ سے مانگے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بیٹے کو جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے اور ماں خوش ہوتی ہے۔ اگر وہ ماں کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے تو ماں کو غصہ آئے گا کہ بیٹا میرا ہے اور اپنی مدد کے لیے پکارتا کسی اور کو ہے۔ یہ تو دنیا کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمیں رزق دیا، انہوں نے ہماری تربیت کی، ہر چیز ان کی طرف سے ہے۔ اب اس پروردگار کو چھوڑ کر جب ہم کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ کا جلال بھڑکتا ہے۔ تو نہ ہم نے کسی غیر کی عبادت کرنی ہے، نہ ہم نے کسی غیر سے مدد مانگنی ہے۔ اس لیے جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں نا اور مزار والوں سے مانگتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ نہ بنائیں۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں او جی ساڈی تواڈے اگے
تہاڈی رب اگے. بھئی تمہاری رب اگے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم بھی اللہ سے مانگو. اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان کوئی ایسا واسطہ نہیں بنایا کہ جس کو رشوت دی جائے، کوئی ایسا پہرے دار نہیں بنایا کہ جس کو سفارش کروائی جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میرے بندے ہو، مجھ سے مانگو، بلا واسطہ مانگو. اب بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. بھئی وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ہم ان کی بزرگی کو مانتے ہیں، مگر ہم نے ان سے مانگنا نہیں ہے، مانگنا اللہ سے ہے. یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر نکتہ حل ہو گیا. عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، درختوں کے آگے سر جھکانا، مورتیوں کے آگے سر جھکانا، قبروں پہ جا کے جھکنا، یہ سب جائز نہیں ہے. اسی طرح پھر ہم نے کسی سے مدد بھی نہیں مانگنی. اگر مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. ہمارا حاجت روا کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ انبیاء اور صحابہ کے اوپر بھی جب کوئی مشکل کی بات آ بنی، انہوں نے بھی اللہ کو پکارا. اللہ ہی سب کا مشکل روا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ علی مشکل کشا. شرک ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. مشکل کشا اللہ ہے. حضرت علی جانوں پہ جب مشکل بنتی تھی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ کو پکارنا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سبق دیا. قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. استعینوا استعانت، مدد مانگنا. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب اپنے بھائی کو نہ ڈھونڈ سکے اور خالی واپس لوٹے تو یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. مستعان مددگار، اللہ میرا مددگار ہے. دیکھیں جب انہوں نے اللہ کو اپنا مددگار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو باپ کے ساتھ ملا دیا. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی نا. تو یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے رزق کے معاملے میں، اللہ اس کو مخلوق کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے. اچھا تو نے میرے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اب تو جان اور یہ جانے. اور پھر وہ بندہ ذلیل ہوتا ہے، دھکے کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی ما من عبد یعتصم بی دون خلقی، کہ جو بندہ صرف میری پناہ میں آ جاتا ہے فَيَكِيدُهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ مَخْرَجًا، پھر زمین اور آسمان بھی اس کے خلاف منصوبے بنائیں تو میں اس بندے کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دوں گا. یعنی اگر ساری مخلوق مل کے بھی اس کے راستے بند کرے تو میں اس بندے کے لیے راستہ بنا دوں گا، چونکہ اس نے مجھ سے مدد مانگی ہوگی.
ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا نمرود۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں جو پیغمبر علیہ السلام تھے ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ قوم گئی تھی میلے میں، تو پیچھے انہوں نے کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جتنے بت تھے فَجَعَلَهُ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو ان کا بڑا تھا نا بت، اس کو کچھ نہیں کہا، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا جو ہے وہ لگا دیا اور نکل آئے۔ اب قوم جب میلے سے واپس آئی تو انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ایک نوجوان سے سنا ہے ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، اس کا نام تھا ابراہیم، اس کا پتہ کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ جی کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جی اسلحہ کہاں سے برآمد ہوا؟ کہ بڑے کے کندھے سے۔ کہ پھر پوچھو اس سے، جہاں سے اسلحہ برآمد ہو اسی نے کارروائی کی ہوگی نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو بولتے نہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب بولتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو تم نے ان کو کیوں خدا بنایا ہوا ہے؟ اب وہ لاجواب ہو گئے۔ جب بندہ لاجواب ہوتا ہے نا پھر لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ تو قوم بھی یہ کہنے لگی قالوا حرقوه فانصروا آلہتکم، کہنے لگے اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ انسان کا دماغ کیسا خراب ہوتا ہے کہ جن سے حاجات مانگتا ہے کہتا ہے کہ ان کی مدد بھی ہم کریں گے۔ کوئی چھوٹا خدا، کوئی بڑا خدا، کوئی لکڑی کا خدا، کوئی پتھر کا خدا، انہوں نے کئی خدا بنائے ہوئے تھے۔ تو بہرحال بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے منادی تھا، اس نے اعلان کیا کہ لوگوں تم ابراہیم کی چتا کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو، ہر چھوٹا ہر بڑا، اور اگر کوئی اس میں لکڑی اکٹھی نہیں کرے گا تو ہم اس کو بھی آگ میں ڈال دیں گے۔ اور جب بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو پھر لوگ جوک درکا لکڑیاں لے کے آتے اور انبار لکڑیوں کا لگا دیا، حتیٰ کہ وہ انبار پہاڑ کے برابر ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور کی عورتیں منت مانتی تھیں اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا تو ابراہیم کی چتا میں اتنے من لکڑی ڈالوں گی۔ اس طرح لوگوں نے لکڑیاں ڈالیں۔ جب لکڑی کا پہاڑ بن گیا تو انہوں نے پہاڑ کے اوپر ایک منجنیق لگائی اور لکڑی کو آگ لگائی۔ اب وہ تو آگ کا پہاڑ تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے میں بٹھایا گیا اور جھولے میں بٹھا کے انہوں نے ان کو آگ کے اندر ڈالنا چاہا۔ اب ایک طرف آگ جل رہی ہے اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ مجھے ابھی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت بارش کا فرشتہ اللہ کے حضور پہنچا، یا اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بارش برسا کر اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم سے جا کر پوچھ لو اگر قبول کرتا ہے تو بارش کے فرشتے نے آ کے ان سے کہا کہ کیا میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں؟ تیری کوئی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے نا کہ میں کس حال میں ہوں۔ چنانچہ اس وقت ایک اور فرشتے تھے، ان کا نام تھا جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ فرشتوں کے سردار بھی ہیں، فرشتوں کے مؤذن بھی ہیں، اذان دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور انبیاء کی اور ایمان والوں کی مدد بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ
غزوہ بدر میں جو فرشتے آئے وہ جبریل السلام کی عمارت کے اندر آئے۔ انبیاء پر جب اللہ نے مدد بھیجی تو جبریل السلام ہی مدد لے کر آئے، یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی تھا یہ۔ تو جبریل السلام نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے عرض کیا یا اللہ آپ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی مدد کروں۔ اللہ نے فرمایا جا کے ٹرائی کر لو۔ اللہ کو یقین تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، موحد ہے، یہ میرے علاوہ کسی کی مدد کو قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ جبریل السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ What can I do for you? Can I help you؟ جیسے بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے نا، تو جبریل السلام نے یہ پوچھا Can I help you؟ تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، اگر تیرا مسئلہ ہے نا کہ تو میری مدد کے لیے آئے تو مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جبریل السلام نے کہا اچھا اے اللہ کے خلیل آپ اللہ سے خود مدد مانگ لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ مجھے اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، محدثین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے منجنیق میں بیٹھتے ہوئے یہ دعا کی تھی اللہ آپ بھی آسمان میں اکیلے ہیں اور میں بھی زمین میں اکیلا ہوں، تیرے جیسا کوئی معبود نہیں اور میرے جیسا دنیا میں کوئی موحد نہیں، تو خالق ہے اکیلا ہے، میں مخلوق ہوں تیرا بندہ ہوں اور اکیلا ہوں، دنیا میں سارے مشرک ہیں، میں اکیلا ہوں تیری عبادت کرنے والا۔ اے اللہ میں اب اپنے معاملے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اب یہ آیت پڑھ کے انہوں نے اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کر چکے تھے تو جبریل السلام نے کہا جی کہ آپ اللہ سے مدد مانگیے۔ ان کا نہیں، اللہ کو پتہ ہے میں جس حال میں ہوں، جب اللہ کو پتہ ہے تو اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر اللہ میرے دکھ پہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے سکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اگر اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس حال میں ہوں اور اللہ چاہتے ہیں کہ میں آگ میں پڑوں تو میں پڑ جاؤں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہے ایاک نستعین کہ اسباب تو ایک طرف رہے، ما فوق الاسباب کی جتنی قوتیں تھیں سب کی نفی کر دی اور توجہ صرف اللہ کی طرف رکھی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں قلنا ہم نے کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو شاید وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ جیسے برف فریز ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بردم و سلاما، سلامتی والی۔ اس کا مطلب یہ کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور ایئر کنڈیشن بن جا جو راحت پہنچاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ کے اندر رہے اور آگ ان کے لیے ایئر کنڈیشن بنی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے محفوظ کر دیا۔ تو جو بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر یوں اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو یہی درس دیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
کہ تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو تو انسان اس کے اوپر صبر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے اوپر آتی ہے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ مدد فرماتے ہیں اس کی۔ اور دوسرا نماز پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ مشکل کو حل فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے۔ اب نماز کی طرف تو ہمارا دھیان نہیں جاتا، چنانچہ ہم بھاگتے ہیں ادھر اور ادھر، ادھر اور ادھر عملیات والوں کے پاس۔ بھائی ان عملیات والوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگیے، پھر آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، وہ کہتا تھا کہ میرا باپ رات کو عمل کرتا ہے اور 40,000 دفعہ یا شیطانوں کا ورد کرتا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا سن کے، میں نے پوچھا کہ یار یا شیطانوں کو پکارتا ہے تو یہ تو کفر ہے۔ کہتا ہے جی اس طرح وہ کہتا ہے کہ پھر شیطان میرا موکل بن کے میری مدد کرتا ہے۔ تو یہ عامل لوگ یا شیطانوں کی اتنی تسبیح کرتے ہیں 40,000 دفعہ، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں اپنی مرادوں کے لیے۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے عامل نہ بننا کامل بننا، عامل نہ بننا کامل بننا۔ تو عملیات والوں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو ذہن میں لوگوں کے ہوتا ہے نا جی کاروبار بڑا اچھا تھا جی، لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا، او خدا کے بندے کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی ہمارا کاروبار نہیں باندھ سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے۔ چنانچہ عربی کی عبارت سے سن لیجیے ابراہیم علیہ السلام والی، لما اعد نمرود نارن لابراہیم، جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا انتظام کر دیا، نادا منادی نمرود، تو نمرود کے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایھا الناس احتطبوا لابراہیم، ابراہیم کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر لو، وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ عَنْ ذَلِكَ صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ، اور تم میں سے کوئی چھوٹا کوئی بڑا پیچھے نہ رہے۔ فَمَنْ تَخَلَّفَ أُلْقِيَ فِي تِلْكَ النَّارِ، جو پیچھے رہا اور اسے لکڑیاں نہ ڈالیں اس کو بھی ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ فَفَعَلُوا ذَلِكَ 40 لَيْلَةً، 40 دن تک وہ لکڑیوں کو اکٹھا کرتے رہے۔ حتیٰ اذا كانت المرأة تقول، حتیٰ کہ ایک عورت یوں کہتی، ان ظفرت بقضاء، اگر یہ میرا کام ہو گیا، لاحتطبن لنار ابراہیم، تو میں ابراہیم کی آگ میں لکڑیاں جا کے ڈالوں گی۔ حتیٰ اذا كان الحطب يساوي رأس الجبل، حتیٰ کہ جو لکڑی کا انبار پہاڑ کے برابر ہو گیا اونچا، تو انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں بٹھایا اور اس کے اوپر انہوں نے پھینکا۔ فقال، جب ابراہیم علیہ السلام اس جھولے میں بیٹھے جس میں ان کو آگ میں ڈالنا تھا، انہوں نے یہ الفاظ کہ اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ آپ آسمانوں میں ایک ہی ہیں، وانا الواحد فی الارض، اور میں بھی زمین میں ایک ہی ہوں توحید والا، میرے علاوہ کوئی توحید والا نہیں ہے، سب مشرک ہیں۔ لیس فی الارض احد یعبدک غیری، یعنی آپ کی عبادت کرنے والا صرف میں ہی ہوں، باقی سب غیر کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ میرا بہترین وکیل ہے۔ ثم رمی بہ، پھر ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، پھینکا گیا۔ فاستقبلہ جبریل، تو جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آئے۔ فقال، کہا، یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ What can I do for you? Can I help you? فقال،
فقال له، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے جواب دیا، اما الیک فلا، نہیں، اگر تیرا معاملہ ہے تو مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ فقال جبریل، تو جبریل علیہ السلام نے کہا، سل ربک، اپنے رب سے مانگ لیجئے، اپنے رب سے مدد مانگیے۔ فقال، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ کو چونکہ معلوم ہے میں کس حال میں ہوں، اس چیز نے مجھے سوال کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے جب میں کس حال میں ہوں تو بس کافی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی توحید عطا فرمائی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی وہی درس لیا جو خلیل علیہ السلام نے درس لیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اس کام پر کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم میرا بڑا وفادار نکلا۔ خوش ہوتے ہیں نا جیسے بندہ، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی ابراہیم کے اس عمل سے کہ اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ نے یہ وفا کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کہا، کسی اور پہلے پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا، چونکہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف توجہ کرنے والے تھے ہی نہیں۔ ایاک نستعین کی صفت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اللہ نے ان کے لیے یہ بہترین خطاب کیا، ابراہیم تو میرا بڑا وفادار نکلا۔ اب فرق کا اندازہ لگائیں، ہم مخلوق سے مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگتے ہیں کوئی دے دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگتے ہیں وہ بہانہ کر دیتا ہے، تیسری دفعہ مانگتے ہیں وہ کنی کترا جاتا ہے، چوتھی دفعہ مانگتے ہیں وہ سرے سے بولنا ہی چھوڑ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ بھی کوئی دوست ہے، ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے۔ یہ مخلوق کا حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، ایک دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگو دیتے ہیں، 100 دفعہ مانگو دیتے ہیں، 1000 دفعہ مانگو دیتے ہیں، لاکھ دفعہ مانگو دیتے ہیں۔ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ اس کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ میرے سوا کسی اور سے مانگتے نہیں، یہ میرا ولی ہے۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ سے ہے، اس لیے بیمار ہو تو اللہ سے شفا مانگیں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایاک نستعین، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ ہم وطر کے شروع میں دعا مانگتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ تو ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات سکھائی، اور صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ ما تحت الاسباب بھی مدد نہیں مانگتے تھے۔ اگر سواری پہ سوار ہیں اور ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا تو وہ دوسرے کو نہیں کہتے تھے یار یہ مجھے اٹھا کے دینا، خود نیچے اترتے تھے، کوڑا اٹھا کے پھر سواری پہ سوار ہوتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے ان کو ایسا بنا دیا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ان کے ہاتھ فقط اللہ کے سامنے پھیلتے تھے۔ چنانچہ وہی سبق عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ کی طرف لکھا کہ جب تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اگر تم کسی غیر سے مانگو گے تو اللہ تمہیں اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے کہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ تو بندہ پھر دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے نا جب غیر سے مانگتا ہے تو۔ اس لیے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کا پریکٹیکل درس بھی دے دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران درخت کے نیچے قیلولہ فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دی۔ ادھر سے ایک کافر آ گیا، اس نے آ کے دیکھا کہ بھئی موقع تو بڑا اچھا ہے،
کہ یہ سوئے ہوئے ہیں اور تلوار لٹک رہے ہیں، اس نے نبی علیہ السلام کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جیسے ہی اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی، نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا میں یمنو کا منی، اب تجھے مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا اللہ، کہ اللہ بچانے والا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا لفظ بولا، اس بندے پہ ایسا روب طاری ہو گیا کہ وہ کانپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جب تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یمنو کا منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ منت کرنے لگا آپ تو بڑے سخی ہیں، بڑے خاندان کے بندے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے اس جانی دشمن کو بھی معاف فرما دیا۔ تو پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیا کہ دیکھو جب کوئی مشکل آئے تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر یہ سبق ہم نے یاد کر لیا اور پڑھ لیا تو انشاءاللہ ہمارا کام سنور جائے گا۔ جب سمجھ نہیں ہوتی تو پھر بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث۔ بھئی اللہ نبی کا وارث، نبی کا وارث بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو وارث بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ شرک کا ارتکاب کرے اور اس کا ایمان پھر خطرے میں پڑ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پڑھتے رہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین وکیل ہے۔ اللہ کتنا بہترین مولا ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تو بہت بلند ذات ہے، جو مانگو گے امیدوں سے بڑھ کر دے گا۔ ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا، اللہ کی دین تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ایک مرتبہ ہم عرفات کے میدان میں تھے تو ایک بوڑھا بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ دے مجھے 10,000 کروڑ روپیہ۔ اب عرفات کا میدان ہے اور دعا کا وقت ہے، تو بوڑھے نے دعا مانگی، اے اللہ دے مجھے 10,000 کروڑ روپیہ۔ تو لاہور کا ایک نوجوان تھا، وہ کہتا ہے بابا جی اتنے؟ کہتے پتر تیرے کو نہیں منگے، اللہ کو منگے نہیں، تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تیرے کو منگے نہیں، اللہ کو منگے نہیں، جتنے مرضی منگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے، جو چاہو اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اللہ سے مانگو اللہ پھر بھی خوش ہو کے دیتا ہے، اور زمین آسمان کے خزانے اللہ سے مانگو اللہ پھر بھی وہ دیتا ہے۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ کی ذات سے ہے۔ وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شام کے پہاڑوں میں، روم کے پہاڑوں میں چل رہا تھا تو ایک آواز میں نے سنی، کہنے والا کہہ رہا تھا اے میرے رب مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آپ کی معرفت حاصل ہے، پھر وہ کیسے آپ کے علاوہ کسی اور سے امید کر سکتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے آواز لگائی، اے میرے رب مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس سے آپ کی معرفت حاصل ہے، پھر وہ کیسے تیرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے۔ پھر تیسری آواز آئی، اے میرے رب مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس سے تیری معرفت حاصل ہے، پھر وہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کیسے تجھے ناراض کر سکتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آواز لگا کر پوچھا کہ اے آواز دینے والے تو جن ہے یا انسان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ہوں تو انسان، مگر تو لایانی کاموں میں نہ پڑ، اپنے کام کی بات کر۔
تو بات ایسی ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، نہ غیر سے امید رکھ سکتا ہے، نہ غیر سے مدد مانگ سکتا ہے، نہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو راضی کرنے والے کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو اس بات پر بیعت لی کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے، یعنی صحابہ کو کہا کہ بیعت کرو کہ تم کسی سے کچھ نہیں مانگو گے، تو نبی علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم بھی دی کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ اس لیے جب بدر کے میدان میں صحابہ کرام کفار کے سامنے آئے تو یہ نہتے تھے، وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کافروں کو اپنے سامنے تو ہمیں یوں لگتا تھا کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، ان کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہیں، ایک طرف تلواریں ہاتھ میں اور ایک طرف کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، تو یہ تو مودی گاجر کی طرح کترنے والی بات ہو گئی نا۔ مگر نبی علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے ایمان والوں کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اس لیے کافر کو اپنے اسلحے پہ بھروسہ ہوتا ہے اور مومن کو اپنے اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور جب اللہ مدد کرتے ہیں تو پھر دشمن کے اسلحہ جات کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید میں ہے۔ یہودیوں نے بنو قریظہ والوں نے، بنو نذیر بنو قریظہ والوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے قلعے کہ ان کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہوتی تھی۔ کعب بن اشرف کا میں نے محل دیکھا مدینہ طیبہ میں جو عمارات موجود ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یوں میں نے ہاتھ کیے اور دیوار اس سے زیادہ موٹی تھی۔ اب آپ بتائیے، ہم تو 9 انچ کی دیوار بناتے ہیں نا مکانوں کی، ان کی دیواریں کئی میٹر چوڑی تھی، اتنی چوڑی اونچی دیوار، قلعے بنائے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ان قلعوں کو فتح نہیں کر سکتے، اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ ان قلعوں کو فتح کرنا مشکل کام ہے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے، یار یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہماری طرف آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ ان کا کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو اور اپنے مال کو پہلے ہی یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر خالی کرنے شروع کر دیے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمان آئے اور انہوں نے بھی ان کے نکلنے میں مدد کی، بغیر لڑائی کے ان کو فتح کروا دیا۔ اب ذرا سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ هو الذی کے الفاظ کے ساتھ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ایمان والو، اللہ وہ ذات ہے جس نے کافروں کو ان کے گھر سے نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم گمان ہی نہیں کرتے تھے کہ تم ان کو نکال پاؤ گے۔ وظنوا، اور ان یہودیوں کا بھی یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ،
کہ ان کے قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ یعنی مومن بھی سمجھتے تھے کہ ان یہودیوں کو نکالنا مشکل کام ہے، اور یہودی بھی سمجھتے تھے ان کے قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ ایسی طرف سے آیا جس کو ان کو گمان ہی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب پیدا کر دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں نے بھی بھاگنے میں ان کی مدد کی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، میں جب مدد کرنے پہ آتا ہوں نہتے لوگوں سے ایسے قلعوں کو فتح کروا دیا کرتا ہوں۔ تو جو بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ پھر نہتے بندوں کو ایسے قلعوں کا فاتح بنا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ایک تھوڑی جماعت ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو کتنی بار ایسا ہوا اللہ چڑیوں سے باز مروا دیا کرتا ہے، کتنی بار ایسا ہوا اللہ چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، چونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی ذات سے مدد مانگنے والا بنائے، اور ہم کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ اما الیک فلا، یہ سبق ہم یاد کر لیں، اور کوئی کہے جی کہ یہ کرو وہ کرو، نہیں بھئی، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ مزاروں پہ جاؤ اور مانگو، تو مزار والوں سے نہیں مانگنا ہوتا، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ ہم بھی مزاروں پہ جاتے ہیں جو اہل اللہ ہیں کاملین، ان کے مزاروں پہ، مگر طریقہ کار یہ ہے کہ ہم وہاں جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کرنے کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کے مقبول بندے تھے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، اب میری اس محبت کو قبول کر کے آپ میرا یہ کام کر دیجئے۔ تو مانگتے اللہ سے ہیں، ان کے محبت کو واسطے کے طور پر پیش کرتے ہیں، وسیلہ کے طور پہ، اور وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف تم وسیلہ ڈھونڈو، نیک اعمال کا، اولیاء کی محبت کا، اللہ اس کی وجہ سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے طریقہ کار جو ہے نا ذرا سمجھ لیجئے کہ قبر والوں سے نہیں مانگنا ہوتا، مانگنا اللہ سے ہوتا ہے، ان کو ایصال ثواب کر کے ان کی محبت کا واسطہ اللہ کو پیش کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ دینے والے آپ ہیں، مشکل کشا آپ ہیں، حاجت روا آپ ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ ہماری مشکل کو حل فرما دیجئے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سواری میں ان کے پیچھے سوار تھا، جیسے سائیکل موٹر پہ دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک آگے ایک پیچھے، تو نبی علیہ السلام سواری پہ آگے سوار تھے اور پیچھے عبداللہ ابن عباس سوار تھے۔ وہ فرماتے ہیں فقال یا غلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات تعلیم کرتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، نہیں اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لڑکے اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ، اور اگر تجھے مدد مانگنی ہو
تو اللہ سے مدد مانگنا۔ وعلم، جان لے اس بات کو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تمہیں کچھ نفع پہنچانے کے لیے تو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر سب جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقسام، اقلام، قلموں کو اٹھا لیا گیا، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یعنی جب لکھنے والا لکھتا ہے نا تو پہلے زمانے میں قلم دوات کی سیاہی ہوتی تھی تو شروع میں سیاہی گیلی ہوتی تھی پھر خشک ہو جاتی تھی، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قلم اٹھا لی گئی اور صحیفے خشک ہو چکے، یعنی اللہ نے تقدیر میں لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا، لہذا اب جو اللہ نے نفع لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، جو نقصان لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ ساری دنیا میں جمع ہو جائے نقصان سے بچا نہیں سکتی، ساری دنیا جمع ہو جائے یہ نفع پہنچا نہیں سکتی۔ تو جب معاملہ ایسا ہے تو پھر ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اذا سالت فاسأل اللہ، یہ فکرہ یاد کر لیجئے، اذا سالت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تو مدد مانگنا چاہے تو اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے در سے مدد مانگنے والوں میں بنائے تاکہ ہمیں ایاک نستعین کے اوپر عمل نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔